ذرا پاکستانی پرسپیکٹو سے بھی بات کرتے ہیں ملیہ لودھی صاحبہ، کیونکہ ابھی اعزاز صاحب نے کہا کہ پاکستان کا ڈیفنس ایگریمنٹ بھی ہے سعودی عرب کے ساتھ. ابھی تک جو ہماری خارجہ پالیسی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ اس وقت ایران بھی تعریف کر رہا ہے پاکستان کی کہ پاکستان کے لیے جو جہاز تھا وہ بھی اسٹریٹ آف ہرمز سے جو ہے پاکستان آنے دیا گیا. پاکستان کی تعریف بھی ہو رہی ہے. جو ابھی سعودی اور جو دیگر مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ تھے اس میں بھی پاکستان شامل تھا. لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ معاملات اگر اس سے آگے بڑھتے ہیں اور یہ جی سی سی کنٹریز بھی یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ہمیں بھی پھر اوبویسلی ایک جوابی حملہ کرنا ہوگا، تو پھر پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی اس میں؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ پاکستان نے ایک اصولی موقف اختیار کیا. پاکستان نے کنڈیم کیا جو یو ایس اسرائیلی سٹرائکس تھے ایران پہ. پاکستان نے کنڈول کیا جو شہادت ہوئی سپریم لیڈر کی، اور پھر اس کے بعد ہمارے صدر نے لاریجانی کی بھی شہادت پہ کنڈولنس میسج بھیجا. اور پھر ہماری کمیونیکیشن برقرار ہے تہران کے ساتھ، ریاض کے ساتھ بھی. ہم نے کوشش ضرور کی ہے کہ ایران کو کہا جائے کہ آپ جو اٹیکس ہیں وہ بند کریں، اس لیے کہ اس سے صورتحال اور بگڑ رہی ہے. ایران کی ظاہر ہے ان کا جو موقف ہے وہ بھی بڑا کلیئر ہے کہ جن ممالک سے امریکہ ہمیں اٹیک کر رہا ہے، بیسز استعمال کر رہا ہے، تو پھر ہمارے پاس بھی ایک حق ہے، لیجٹمیٹ رائٹ ہے ٹو اٹیک دیم. تو اس صورتحال میں ابھی تک تو پاکستان کی جو ٹائٹ روپ واکنگ ہے میں سمجھتی ہوں مناسب رہی ہے. ہم نے کچھ اسٹیٹمنٹس دی ہیں جو کہ میری نظر میں ہمیں شاید اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ ٹائٹ روپ واکنگ ہم نے سکسیسفلی کی ہے. آگے جا کے اگر آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی سی سی کا ایک ملک دوسرا ملک یا پورا گروپ بلاک جو ہے وہ اس جنگ میں انوالو ہو جاتا ہے، تو پھر ہماری مشکلات میں بہت اضافہ ہوگا. پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ وی شوڈ کنٹینیو ٹو مینٹین اے پرنسپل پوزیشن. اور پرنسپل یہ ہے کہ روٹ کاز کیا ہے اس جنگ کا. روٹ کاز تو جی سی سی ملک نہیں ہے نا، اور نہ ہی ایران ہے. روٹ کاز تو اسرائیل ہے اور امریکہ ہے. سو ہمیں فوکس اس پہ رکھنا چاہیے، اینڈ وی شوڈ کنٹینیو ٹو یوز وٹ ایور میتھڈ وی کین، ڈپلومیٹک ظاہر ہے، ٹو ارج این اینڈ ٹو دا کانفلکٹ ایز سون ایز پاسبل. آئی تھنک یہ ہمارا جو ڈپلومیٹک رول ہے یہ ہمیں زیادہ، میں سمجھتی ہوں وی شوڈ سورٹ آف ایلیویٹ دیٹ رول، پلے اے مور ویزیبل رول ان کالنگ فار این اینڈ ٹو دا کانفلکٹ. اعزاز صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو پالیسی اس وقت پاکستان کی ہے جس میں ہم نے ایک بیلنس مینٹین کیا ہوا ہے، اس کو آگے بھی کنٹینیو کرنا اتنا آسان ہوگا پاکستان کے لیے جبکہ ہمارا ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ؟ جی، میرا بالکل، میں کلی طور پر اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان نے اچھا کیا کہ اصولی پالیسی لی ہے، اور ہم نے ایگریشن کو آل اراؤنڈ کنڈیم کیا ہے. امریکن ایگریشن کو بھی کنڈیم کیا ہے، لیکن ایرانی کو بھی کیا ہے. میرا خیال میں فوکس اس وقت یہ ہونا چاہیے کہ، اور یہ میری اپنی ذاتی اسیسمنٹ یہ ہے کہ ایران کے لیے بہتر ہوتا کہ وہ سعودی عرب پہ حملہ نہ کرتا. دیکھیں، سعودی عرب کے ساتھ ان کی باقاعدہ ایک ریپروشما ہوا تھا چین کی مدد سے، اور ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب نے بحرین اور یو اے کی طرح جا کے ابراہمز اکارڈ جوائن نہیں کیا تھا. وہ ابھی تک رکے ہوئے تھے اس سے، اور اسرائیل کے ساتھ وہ انسسٹ کر رہے تھے. تو کوئی ایک، اگر یہ ٹھیک ہے چومکھی لڑنا چاہ رہے ہیں، ساری طرف جنگ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے بہتر ہوتا کہ سعودی عرب پہ حملہ نہ کرتا. اور میرے خیال میں پاکستان کو یہی پیغام بار بار ان کو دینا چاہیے کہ آپ سعودی عرب پہ حملہ نہ کریں، ہمارے لیے بھی مشکل پیدا کرے گا. اگرچہ ہمارا جو ایگریمنٹ ہے وہ ڈیفینسو نیچر کا ہے، وچ مینس کہ دفاع کے لیے ہم نے کوئی جا کے ایران کے اوپر اٹیک نہیں کرنا سعودی عرب کے بہاف پہ. اور دوسرا یہ کہ مسلمان ملکوں کے درمیان تو وہ ایگریمنٹ نہیں چلے گا نا. مطلب ہمارا تو خیال تھا کہ کوئی اگریشن اگر ہوتی ہے سعودی عرب کے خلاف وہ اسرائیل کی طرف سے، تو شاید پاکستان جو ہے اس کے لیے وہ کرتا ہے. ادروائز تو پاکستان کا افغانستان کے ساتھ جھگڑا ہے تو کیا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سعودی بیچ میں آ جائیں گے؟ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ افغانیز کو کہ آپ نہ پاکستان پہ ٹیررسٹ اٹیکس کریں. یہی کام ہمیں ایران کو بھی کہنا چاہیے میرے خیال میں. بار بار پاکستان میرے خیال میں کوشش کر رہا ہے یہی سمجھانے کی ان کو. ایرانی سمجھتے ہیں اس بات کو. انہوں نے کہا جی ان کو صرف یہ کہہ دیں کہ امریکہ کے جو اڈے ہیں وہ ہم پہ، اس سے حملہ نہ ہو. اب وہ سعودیوں کے اختیار میں نہیں. جب آپ نے ایک پر اڈے دے دیے تو ان اڈوں میں وہ کیا کرتے ہیں اور کس طریقے سے کرتے ہیں وہ پھر اتنا آسان ہوتا نہیں ہے. اگرچہ سعودیز کو بھی یہ اب احساس ہو گیا ہوگا کہ ہمیں یہ جو اڈے تھے جو دیے آپ نے امریکہ کو بیسز دیے، یہ ہماری کو اسٹرینتھ، ان کی اسٹرینتھ تو نہیں بنے نا، یہ تو ان کی ولنریبلٹی بن گئی.
بلکہ مجھے تو پتا چلا کہ وہ سارے اڈے کلیئر کر کے چلے گئے ہیں اور وہ کوئی ہائیڈ آؤٹس میں سے اس وقت اٹیکس کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے تو پھر بالکل ہی کوئی ان اڈوں کا فائدہ نہیں ہوا. خیر یہ باتیں تو وہ بعد میں سوچیں گے، لیکن اس وقت کم از کم پاکستان کو یہ سفارتکاری جاری رکھنی چاہیے، امن کے لیے، جنگ کے خاتمے کے لیے. اپنی طرف سے ہمارا پیغام یہی رہنا چاہیے، اور سعودی عرب کے متعلق خصوصاً ہمیں ایران کو کہنا چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ جنگ میں نہ بھڑیں. صحیح. اس میں یہ بھی بتائے گا ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، ہر موقع پہ یا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان اگلا نشانہ ہو سکتا ہے امریکا یا اسرائیل کا. اور ابھی ریسنٹلی تلسی گبارڈ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا جس میں انہوں نے پاکستان کا اسپیسیفکلی نام نہیں لیا، لیکن ان 5 ممالک کا نام لیا جن کے پاس نیوکلیر میزائلز ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ممالک جو ہے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کرتے رہتے ہیں اپنے میزائلز کے حوالے سے، اور ان کی جو رینج ہے وہ ہمارے ہوم لینڈ تک بھی پہنچ چکی ہے. پہلے بھی پاکستان کے حوالے سے جو ہے کہیں نہ کہیں اس طرح کے سٹیٹمنٹ آتے رہتے ہیں. شوڈ وی بی کنسرنڈ اباؤٹ اٹ، یا آپ کے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں، ایک روٹین سٹیٹمنٹ ہی ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ کب سے امریکہ نے اپوز کیا ہمارا نیوکلیر پروگرام، پھر انہوں نے اپوز کیا ہمارے شارٹ رینج میسائلز، اب وہ اپوز کر رہے ہیں ہمارے لانگ رینج میسائلز. پاکستان کا موقف کیا رہا ان سارے فیزز میں؟ ہم نے کہا آپ جو مرضی کریں، مگر ہم اپنی سلامتی کی گارنٹی جو ہے ہماری نیوکلیر پروگرام میسائل کیپیبلٹی، وہ ہم تبدیل نہیں کریں گے. تو پہلے تو یہ وی شوڈ بی کلیئر. دوسرا آپ کا جو سوال کہ کنسرن ہونا چاہیے کہ نہیں، میرا خیال ہے وی شوڈ نوٹ دیز اسٹیٹمنٹس، لیکن وی شوڈ ہیو کانفیڈنس ان آر نیوکلیر کیپیبلٹی. ہمیں اعتماد ہونا چاہیے کہ ہماری جو جوہری قوت ہے اس سے ہمیں ایک سیکیورٹی جو ملتی ہے، اس کے خلاف جانا کسی ملک کا بہت ہی مشکل ہوگا. دیکھیں نارتھ کوریا کو ہی لے لیں، کتنا کچھ کہا انہوں نے جی نارتھ کوریا کے بارے میں، مگر کچھ کیا اس کے خلاف؟ بالکل نہیں. کیوں؟ اس کے پاس نیوکلیر کیپیبلٹی ہے. لیکن جن ملکوں کے پاس نہیں، ایران از دا کیس ان پوائنٹ، اس پہ اٹیک کر دیا، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کیا انہوں نے اٹیک. تو میں نہیں سمجھتی کہ وی شوڈ بی ٹو کنسرنڈ، لیکن اس کے جواب دینا ضروری ہے، جو کہ ہماری فارن منسٹری نے میرا خیال ہے بالکل مناسب طریقے سے دیا. اور وی شوڈ جسٹ کیپ اے واچ، اس لیے کہ اسرائیل نے، دیکھیں یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، ماضی میں ایک آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل اور بھارت مل کے چاہتے تھے کہ وہ کہوٹا پہ حملہ کریں، نہیں کر پائے، لیکن یہ ہوا تو تھا نا، یہ ایک حقیقت تو تھی. تو وی کانٹ رول آؤٹ اینی تھنگ آن اسرائیل's part، لیکن we should have confidence in our nuclear capability. اور اعزاز صاحب، ہماری نیوکلیر کیپیبلٹی تو ایک جگہ پر ہے ہی، لیکن جو ہماری سفارتی پالیسی بھی رہی ہے وہ بھی ایران کی طرح آئسولیٹڈ تو نہیں ہے. ہمارے تو گلف کنٹری سے بھی اچھے تعلقات ہیں، امریکہ سے بھی ہمارے تعلقات بہتر ہیں. تو یہ بھی آپ کے خیال میں ایک ضمانت ہے کہ ہماری اس طرح کی ایکسٹریم فارن پالیسی تو کبھی رہی نہیں ہے؟ جی بالکل، میرے خیال میں پچھلے سال 1.5 سال میں خصوصاً مئی 2025 کے بعد سے ہماری خارجہ پالیسی اچھی رہی ہے. ہم نے سارے بیسز کو کور کیا ہے. اور یہ جو تلسی گیبرڈ صاحبہ کا جو بیان تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مس لیڈنگ تھا. امریکن عوام کو غلط بتا رہے ہیں. پاکستان نے تو کبھی بھی یہ ڈکلیئر نہیں کیا کہ ہمارے پاس ICBM ہے یا ہم اس کا بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہم نے تو بار بار یہ کہا ہے، یعنی ایڈ نوزیم کہا ہے کہ جناب ہمارا پروگرام صرف بھارت سے جارحیت کو ڈٹر کرنے کے لیے ہے. انڈیا اسپیسیفک ہے، میزائل پروگرام بھی اور ایٹمی پروگرام بھی. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیوں شوشہ چھیڑ دیتے ہیں. یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے زمانے میں چل رہا تھا، اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں دوسری ٹرم میں نئی بات اٹھی تھی. یہ اب انہوں نے دوبارہ اس میں انسرٹ کیا، حالانکہ اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. نہ کوئی ثبوت ہے، نہ پاکستان نے کوئی ٹیسٹ کیے ہیں، نہ کوئی انڈیکیشنز نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ سارا اس پہ ہمیں اس کی زیادہ، میں مانتا ہوں یہ بات کہ کنڈیم کر دیا ہم نے بھی ان کے بیان کو. اس سے زیادہ ہمیں زیادہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان ایک صحیح درست سمت میں اپنی پالیسی چلا رہا ہے. اپنے دفاع پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے کوئی ایسی پوزیشن میں نہیں لے کر گئے ملک کو جو جس طرح آپ نے ایران سے مقابلہ کیا کہ ایران نے اپنے آپ کو تنہا کر لیا ہوا تھا بڑی حد تک سفارتکاری میں. تو وہ ہمارے ساتھ صورتحال الحمدللہ نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملی. جی پلیز ایک اجازت دے، ایک چیز میں کہنا چاہتی ہوں ماضی کی جو میری ایکسپیرینس رہی ہے. جب ہم نے لانگ رینج میسائلز ڈیولپ کرنے شروع کیے تو میں سفیر بھی تھی وہاں واشنگٹن میں، تو امریکہ بار بار ہمیں کہتا تھا کہ یہ لانگ رینج میسائلز کیوں ڈیولپ کر رہے ہیں. تو ہمارا جواب ہوتا تھا یہ ہمارا فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کے لیے ہے، اور ان کا پھر جواب ہوتا تھا یہ کوئی اسرائیل کے لیے تو نہیں ہے.
کہ آپ اسرائیل کو تو نہیں ایک دن کہیں ٹارگٹ کریں گے. تو ان کو اسرائیل کا بڑا خیال ہوتا تھا اس وقت بھی, اور ہم ہمیشہ ان کو کہتے تھے کہ آپ اپنا کام کریں اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں. آپ نہ ہماری نیوکلیئر کیپیبلٹی کو لے سکتے ہیں یا روک سکتے ہیں, اور نہ ہی ہماری میسائل کیپیبلٹی. اٹ از فار ڈیفینسو پرپسز, اٹ از انڈیا اسپیسیفک. تو آپ باقی چیزیں چھوڑ دیں. ویری انٹرسٹنگ, بہت بہت شکریہ